پدر سید پسر سید شریک زندگی سید، تو یوں کہیے کہ ہر رخ سے سیادت فاطمہ کی ہے، زمانہ خاک سمجھے گا جو رفعت فاطمہ کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مختصر سا اپنا تعارف کرا دوں۔ میرا نام ہے سید اقتدار علی خان، اور قائم ٹیلی ویژن کی طرف سے میں حاضر ہوا ہوں، کیونکہ خاتون جنت شہزادی کونین بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے کے پروگرام اور جس شخصیت کو ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور ان کا تعارف کرانا ایسے ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف۔ میں مخاطب ہوں علامہ عمران مہندی نقوی صاحب کی شخصیت کے ساتھ اس گفتگو کا آغاز کروں گا۔ علامہ صاحب کا بے حد شکر گزار ہوں، مشکور ہوں کہ اپنا قیمتی وقت نکال کے انہوں نے قائم ٹیلی ویژن کے لیے اسٹوڈیو میں وہ آئے۔ علامہ صاحب، میں سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس کتاب کا جو نام رکھا گیا ہے کہ فاطمہ فاطمہ ہے، ہر کتاب کے موضوع کا ایک عنوان ہوتا ہے، تو اس کا پس منظر کیا چیز ہے، اس پر روشنی ڈال سکیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں، تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں میری جانب سے السلام علیکم۔ جی، یہ کتاب ڈاکٹر علی شریعتی صاحب کی تصنیف ہے، جیسا کہ آپ نے بتایا۔ فاطمہ فاطمہ است، فارسی میں یہ کتاب لکھی گئی، اور اس کا ترجمہ میرے والد مرحوم نے اردو زبان میں کیا، فاطمہ فاطمہ ہے۔ سن 1984 میں یہ کتاب انہوں نے ٹرانسلیٹ کی تھی۔ اس وقت سے لے کے آج تک اس کے بے شمار ایڈیشنز چھپ چکے ہیں، اور پورے پاکستان میں تقریباً ہر گھر میں یہ کتاب موجود ہے۔ اس کتاب میں اسلام نے عورت کو جو مقام اور مرتبہ دیا، اس تمام کا ذکر کیا گیا تاریخی حوالوں کے ساتھ، اور وہ باتیں لکھی گئیں کہ جو کسی مسلک کی بحث سے بالا تر ہے۔ جی، انتہائی علمی اور انتہائی مدلل گفتگو ہے، اور اس کی جو معراج ہے یا جو انتہائی منزل ہے کہ جو اسلام کا ایک تصور ہے کہ عورت کو کیسا ہونا چاہیے، تو وہ پیش کیا گیا کہ اگر وہ کوئی عورت ہے تو وہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات اقدس ہے۔ اچھا، شہزادی کی ذات کا ایک پہلو تو وہ ہے کہ جو بشری پہلو ہے جو ہمارے سامنے ہے، لیکن لازماً ایک پہلو وہ ہے کہ جو آفاقی پہلو ہے اور جو نورانی پہلو ہے، جس کی طرف ہمیں حدیثوں میں اشارہ ملتا ہے، اور وہ شاید عظمت کی اور فضائل کی وہ بلندیاں ہیں کہ جس تک ہماری نگاہ جا بھی نہیں سکتی۔ کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے نور کو سب سے پہلے خلق کیا، اور پھر علی کے نور کو خلق کیا، جی، اور پھر فاطمہ کے نور کو خلق کیا، پوری طویل حدیث میرے سننے والوں کے ذہن میں محفوظ ہے، جس کا انتہائی جملہ یہ تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں تمہارے نور کو خلق نہ کرتا تو میں کائنات خلق نہ کرتا، اگر میں علی کے نور کو خلق نہ کرتا تو میں تمہارے نور کو خلق نہ کرتا، اور اگر میں فاطمہ کے نور کو خلق نہ کرتا تو میں تم دونوں کے نور کو خلق نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو پہلو ہے جناب سیدہ کی شخصیت کا، یہ وہ ایک نورانی اور آفاقی پہلو ہے کہ جس کی فضائل کی انتہا تک ہم جیسے لوگ نہیں پہنچ سکتے۔ بے شک، ہم بس اتنا جانتے ہیں جتنی ہماری نگاہ ہے۔ اچھا، اب جیسے یہ کتاب آپ نے حوالہ دیا کہ اس کا نام رکھا گیا فاطمہ فاطمہ ہے۔ جی، جب کسی شخصیت کے اوپر آپ کتاب لکھتے ہیں، یہ جو لوگ کتابوں کا شوق رکھتے ہیں اور بایوگرافیز جس کو آپ کہتے ہیں، خود نوش کہہ لیجئے، سوانح حیات کہہ لیجئے، لکھی جاتی ہے، تو اس شخصیت کی صفات میں جو اعلیٰ پہلو ہوتے ہیں اس میں سے کسی ایک صفت کا اندازہ کیا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ
بدرجہ اتم موجود ہے اور پھر اس کو اس کا حوالہ بنا دیا جاتا ہے۔ ایسے بہت سارے نام لیے جا سکتے ہیں آپ کی خدمت میں کہ کسی کی شناخت بن گئی سخاوت، جی کسی کی شناخت بن گئی عدالت، کسی کی شناخت بن گئی عبادت، بے شک، کسی کی شناخت بن گئی شجاعت، کسی کی شناخت بن گئی علم۔ تو تاریخ میں ہمیں ایسی شخصیات ملتی ہیں کہ جناب کسی میں عدالت بہت زیادہ تھی تو اب جہاں عدل کا نام آیا وہاں اس شخصیت کا حوالہ آ گیا، بے شک، کسی کی شجاعت بہت زیادہ تھی تو شجاعت حوالہ بن گیا، کسی کی عدالت تو جناب اس کی عدالت حوالہ بن گیا۔ ڈاکٹر علی شریعتی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جب اس شخصیت کا مطالعہ کیا، یعنی جناب سیدہ کونین کی ذات اقدس کا، تو میں نے یہ دیکھا کہ انسانی شخصیت میں جو کمالات ہو سکتے ہیں پاسبل حد تک، وہ ہر کمال اس درجے پر اپنے حد پر موجود ہے کہ میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ کون سا کمال زیادہ سبحان ہے، اللہ، یعنی بے شک، عبادت کو زیادہ کہوں، سخاوت کو زیادہ کہوں، عدالت کو زیادہ کہوں، علم کو زیادہ کہوں، کس چیز کو میں زیادہ کہوں، یعنی میں یہاں پہ اس وقت خطابت کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن جتنے بھی کمالات ممکن ہو سکتے ہیں آپ تصور کر سکتے ہیں وہ آپ تصور کر لیجئے۔ تو وہ کہتے ہیں میں اس سے ایک قدم آگے بڑھا اور میں نے کہا بھئی یہ تو کمالات ہوئے جو انسان کی شخصیت میں ہوتے ہیں۔ بی بی سیدہ کا کمال یہ ہے کہ میں ان کا تعارف کرواؤں کہ وہ بنت رسول الثقلین ہیں، بے شک، سبحان اللہ، یہ درجہ تو کسی کا نہیں ہے، سبحان اللہ، لیکن پھر میری نگاہ ایک طرف اور گئی کہ وہ بنت رسول الثقلین ہے تو زوج شاہ مشرقین بھی ہے، سبحان اللہ، اور پھر میری نگاہ ایک اور طرف گئی کہ جب وہ زوج شاہ مشرقین ہے تو وہ مادر حسن اور حسین بھی ہے۔ کہتے میں ان کے فضائل کی اس انتہا میں اس قدر گم ہو گیا کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اگر جناب فاطمہ کا تعارف کوئی اور لفظ کروا سکتا ہے تو وہ بس خود از لفظ فاطمہ ہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو میں کچھ نہیں کہہ سکا کہ وہ کیا ہے، میں نے لکھا فاطمہ فاطمہ ہے۔ سبحان اللہ، فاطمہ کا تعارف کسی اور لفظ سے نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی اور ایسا لفظ ہی نہیں ہے جو ان کمالات کا احاطہ کر سکے کہ جتنے کمالات اس ذات میں موجود ہیں۔ سبحان اللہ، اس لیے میں نے اس کتاب کا نام رکھا فاطمہ کیا ہے، فاطمہ فاطمہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، یہ ایک اس کا ابتدائی تعارف۔ جزاک اللہ، بہت آپ نے حسین پیرائے میں اس پہ روشنی ڈالی اور بہت ہی خوبصورت گفتگو رہی، کیونکہ عنوان کی وضاحت بہت ضروری ہے۔ جب تک اس کو بالکل وسیع معنی نہ دیے جائیں اس وقت تک اس کا حق ادا نہیں ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس کتاب کے اوپر روشنی ڈالی۔ اب بی بی کے بارے میں کچھ کلمات آپ ہمارے اس قائم جی ہاں، چینل کے دیکھنے والوں تک پہنچا سکیں بالکل تو بڑی نوازش ہوگی۔ بالکل۔ ہم دیکھیے ظاہر ہے کہ جب ہم آغاز کرتے ہیں گفتگو کا، اور آپ بھی خود ایک صاحب علم شخصیت ہیں کہ جن کا قرآن پر ایک نظر ہے، ایک مطالعہ ہے، تو جب ہم دین اسلام کی بات کرتے ہیں، پہلی بات، ایک تو بات میں اپنے ناظرین سے یہ کہنا چاہوں اور اپنے تمام قائم ٹی وی کے دیکھنے والوں سے، مکتب تشیع کا ایک بہت بڑا دعویٰ یہ ہے، ایک مقدمہ یہ ہے کہ ہم وہ بات کرتے ہیں کہ جو مدلل بات ہو اور جس کو ہر مسلک کا اور ہر مذہب کا آدمی دیکھے، جی، جس کا مخاطب انسان ہے، جس کا مخاطب معاشرہ ہے، ہر معاشرہ، ہر انسان، یہ کسی مسلک کے لیے بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ان ہستیوں کی بات ہے جو خود لامحدود ہیں۔ جی، تو جب وہ لامحدود ہیں تو اس کے جو مخاطبین ہیں وہ بھی لامحدود ہیں، اس کو ہم کسی کے ساتھ اسپیسیفائی نہیں کرتے۔ دین اسلام ظاہر سی بات ہے کہ ایک وہ ضابطۂ حیات ہے کہ جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس طرح سے زندگی گزاری جائے تو معاشرہ بھی اچھا ہوگا، تمہاری زندگی بھی اپنے مقصد تک پہنچے گی، اور انسان کی زندگی کا جو الٹیمیٹ مقصد ہے تخلیق، وہ اس سے حاصل ہوگا اور وہ اللہ سے قریب ہوگا۔ اب اس میں میں اس عنوان تک آنے کے لیے کہ جو سوال آپ نے کیا، اور پھر یقیناً آپ اس کے تاریخی پس منظر تک بھی جائیں گے اور قرآنی آیات کے حوالے تک، لیکن میں ایک بات آپ سے عرض کرتا چلوں جناب شہزادی کونین کے حوالے سے۔ جب اسلام دین کامل ہے تو اس میں ایسا ہو نہیں سکتا
کہ انسان کی آبادی کا جو نصف حصہ ہے یعنی عورت، جی اس کے حوالے سے کامل احکامات نہ ہوں۔ بے شک، اگر عورت کے حوالے سے کامل احکامات نہیں ہوں گے تو پھر دین کامل کہلانے کا حق ختم ہو جائے گا۔ بے شک، ضروری یہ یعنی قرار پایا کہ عورت کے لیے بھی دین میں مکمل کامل اس حد تک احکامات موجود ہوں کہ ویسے احکامات کسی اور دین میں ہمیں نہ ملتے بے ہوں۔ شک، اب وہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے، یعنی یہ بھی ایک بڑی لطیف بحث ہے کہ اگر ہم یعنی نسواں کے حوالے سے بات کریں تو پھر گفتگو آ جاتی ہے کہ ایک اور دین ہے کہ جس میں عورت کو حد سے زیادہ امپورٹنس دی گئی اور وہ عیسائیت کا دین ہے۔ جی وہاں پر تو عورت کو وہ مقام دے دیا گیا کہ وہاں پہ فادر مدر اینڈ اے سن کا کانسیپٹ آ گیا، بے شک، یعنی انہوں نے کہا جی ہم نے تو عورت کو اس پاکیزہ مقام پہ پہنچا دیا کہ جہاں پہ یہ کہا گیا کہ جی فادر مدر اینڈ اے سن، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے، ایک بڑی لطیف اور خوبصورت بات ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ بھائی اصل میں ابن اللہ ہونا کمال نہیں ہے، عبداللہ ہونا کمال ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور یہی وہ بات تھی جو حضرت عیسیٰ نے پیدا ہوتے ہی کہی تھی، انی عبداللہ، پہلا کلمہ ان کا یہی تھا، سبحان اللہ، کیونکہ ان کو مخاطب کرنا تھا ان لوگوں کو جو کہیں گے ابن اللہ۔ تو جب انہوں نے یعنی انتا ابن اللہ، تو انہوں نے جواب دیا انی عبداللہ، سبحان تم ابن اللہ کہہ رہے ہو، انی عبداللہ، یعنی تمہارے سوال سے پہلے میں تمہیں جواب دے رہا ہوں، سبحان اللہ، انی عبداللہ وطانی الکتاب۔ اچھا، اب ان لوگوں نے حضرت مریم کو وہ درجہ دے دیا کہ کہا کہ فادر مدر اینڈ اے سن، یعنی میں بہت آسان کر کے لفظوں کو بتا رہا ہوں، آپ لوگ پہنچ رہے ہیں اس منزل تک۔ یہاں پہ جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی ذات اقدس کو یعنی کسی ہستی کو الوہیت کے درجے تک پہنچا دیا تو پھر وہ آپ کے لیے نمونہ نہیں رہا، نمونہ کامل نہیں رہا نا، پھر آپ بشر ہیں، وہ آپ کے لیے پھر ایک رول ماڈل نہیں رہا۔ اور یہی بات ہمیں ایک حدیث میں بھی ملتی ہے کہ فضائل آل محمد کے لیے خود معصوم نے ارشاد فرمایا کہ جو فضیلت چاہو ہم سے منسوب کرو سوائے الوہیت کے، ہمیں الوہیت تک مت پہنچانا، ہمیں جو چاہے فضیلت ہم سے منسوب کر دو لیکن سوائے الوہیت کے۔ جی کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ فرما رہا تھا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ سے اس گفتگو کو تھوڑا سا روک رہا ہوں، ابھی ہمیں بریک کی طرف جانا ہے۔ زمانہ خاک سمجھے گا جو رفعت فاطمہ کی ہے، زمانہ خاک سمجھے گا جو رفعت فاطمہ کی ہے۔ جی ہم دوبارہ گفتگو کو وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے منقطع ہوئی تھی۔ جی میں عرض کر رہا تھا وقفے پہ جانے سے قبل بریک پہ کہ الوہیت پر لے گئے عیسائی جناب مریم کی ذات کو۔ اچھا، دین اسلام نے ایک مکمل ضابطہ حیات دیا ایک معاشرہ بنانے کے لیے، تو اس میں ظاہر ہے کہ کسی بھی معاشرے میں جو نصف آبادی ہے انسان کی وہ عورت ہے، عورت پر مشتمل، اس کے لیے احکامات کا ہونا ضروری ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء آئے، سب مرد ہیں، اس میں کوئی عورت نہیں ہے، بے شک، سارے مرد ہیں۔ اور قرآن کریم میں سورۃ الاحزاب میں کہا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ بے شک، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں پیروی کا بہترین نمونہ ہے۔ میں آیت اللہ بشیر نجفی صاحب کی ایک گفتگو سے استفادہ کرتے ہوئے آپ کے سامنے ایک بڑی میتھمیٹیکل قسم کی بات پیش کر رہا ہوں، اور بڑے پڑھے لکھے لوگ یہ گفتگو سن رہے ہیں۔ انہوں نے کسی موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ دین کے احکامات کو 3 حصوں میں تقسیم کریں، یعنی فقہی معاملات جو ہیں جس کا براہ راست تعلق آپ کی زندگی اور معاشرے سے اور سماج سے ہے۔ چند لوگ سمجھتے ہیں کہ فقہی معاملات جو ہیں وہ صرف وہ جن کا تعلق دین سے ہے۔ بھائی، زندگی کا ہر معاملہ فقہ سے جڑا ہوا ہے۔ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس میں آپ کو شریعت کے احکامات چاہیے، تو فقہی احکامات ہی ہوئے۔ کہا کہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک
احکام کا حصہ وہ ہے کہ جو خالصتاً مردوں کے لیے ہے، تو اس میں ہمارے لیے نمونہ کامل جو ہے وہ پیغمبر اکرم کی ذات اقدس ہو گئی، کیونکہ پیغمبر کو دیکھیں گے اور ہمارے لیے نمونہ ہو گیا۔ احکامات کی دوسری قسم وہ ہے کہ جس میں عورت اور مرد دونوں کے لیے مشترکہ احکامات ہیں۔ احکامات کی دوسری قسم وہ ہے کہ جس میں عورت اور مرد دونوں کے لیے مشترکہ احکامات ہیں، اس میں بھی ہمارے لیے نمونہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہو گئی۔ لیکن انہوں نے بڑا اہم سوال قائم کیا کہ تیسری احکامات کی قسم وہ ہے جو خالصتاً عورتوں کے متعلق۔ سبحان اللہ۔ اب اگر ان احکامات کو 100 میں سے ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں تو یہ 33.33% بنتا ہے، تو 33.33% احکامات جو ہیں وہ خالصتاً عورتوں کے معاملات ہیں۔ 66% احکامات میں ہمارے لیے نمونہ کامل رسول کی ذات اقدس ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی آیت سے وضاحت کر رہا ہوں، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں پیروی کا بہترین نمونہ ہے۔ قرآن صرف مردوں سے تو مخاطب نہیں ہے، سبحان اللہ، قرآن تو عورتوں سے بھی مخاطب ہے۔ کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ قرآن مردوں سے کس مخاطب ہے، قرآن تو سب سے مخاطب ہے۔ تو اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ وہ خالصتاً وہ احکامات، وہ 33% احکامات کے جو خالصتاً خواتین کے معاملات ہیں، اس میں ہمارے لیے کون نمونہ کامل ہے اس درجے پر واہ واہ، کہ جس درجے پر رسول اکرم نمونہ کامل ہے؟ سبحان اللہ، دیکھیے بڑی اہم بات ہے، بہت ہے۔ یعنی اگر 66% معاملات میں کوئی آدمی یعنی ذات اقدس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہے کہ جو بچوں کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، جو 100 کے لیول پر نمونہ ہے، اور باقی 33% معاملات میں ہمارے پاس وہ ہو جو 50% پہ ہو، بے شک، سبحان اللہ، تو یہ بہت بڑا نقص ہو جائے گا، یہ بہت بڑی کمی ہو جائے گی، یہ بہت بڑا عیب ہو جائے گا، یہ ذات رسالت کی تکمیل میں کمی رہ جائے گی۔ اب یہ چیز مکمل نہیں ہوتی اور یہ کمی رہ جاتی اگر پیغمبر یہ نہ فرماتے کہ فاطمہ میرا حصہ ہے، سبحان اللہ، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ آپ نے جو یہ فرمایا کہ فاطمہ میرا حصہ ہے، یہ ایک باپ کی محبت نہیں ہے بیٹی کے ساتھ، یہ گویا یہ فرمایا ہے کہ فاطمہ رسالت کا حصہ ہے۔ سبحان اللہ، جیسے میں ان 66% معاملات کے لیے نمونہ کامل ہوں، بالکل اسی لیول پر اور اسی درجے پر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان 33% معاملات میں کائنات کی تمام خواتین کے لیے اسی درجے پر نمونہ کامل ہے۔ یعنی ہم یوں کہیں کہ اس آیت میں اگر ہم یہ کہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ میں خود جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ذات اقدس شامل ہے، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی، سبحان اللہ۔ وہ نمونہ کامل ہوں گے ہی اس وقت کہ جب ہم یہ بات مانیں۔ اچھا علامہ صاحب، آپ نے جس حسین پیرائے میں گفتگو کر کے خاتون جنت سلام اللہ علیہ کے فضائل کو رسول خدا کی ذات اقدس سے جوڑا تھا، مربوط کیا تھا، تو میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ رسول کیونکہ خاتم الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، اس کے بعد ہدایت کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اس میں خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا کیا کردار ہے؟ سبحان اللہ، بہت اچھا سوال ہے، اور یہ وہ سوال ہے کہ جو پورے ایک سیریز کا عنوان بن سکتا ہے اور اس پر بہت تفصیل سے بات ہو سکتی ہے۔ دیکھیے، اتنا اہم کردار ہے کہ اس کو دنیا اس وقت سے سمجھتی ہے کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بیٹے دیے اور بیٹے دے کر واپس لے لیے۔ تو جب بیٹے دے کر واپس لے لیے تو کفار اور مشرکین اور وہ لوگ کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام آگے نہ بڑھے، انہوں نے پیغمبر پر یہ الزام لگایا کہ آپ چونکہ ابتر ہیں لہذا آپ کا یہ پیغام آگے کیسے بڑھے گا۔ جی، آپ اس سوال کو اگر اس بات کے ساتھ جوڑ لیں تو آپ کو جواب خود بڑے واضح ہو کے مل جائے گا۔ یعنی ان کا یہ الزام لگانا کہ آپ کا یہ پیغام آگے کیسے بڑھے گا، یہ اس وقت ہے کہ جب دوست موجود تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوستوں کی موجودگی سے کوئی پیغام آگے نہیں بڑھتا، سبحان اللہ، بلکہ پیغام آگے بڑھتا ہے تو اولاد کے ذریعے سے آگے بڑھتا ہے۔
کسی انسان کے ہزاروں نہیں لاکھوں دوست ہوں، لیکن مشکل میں جو کام آتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو نسل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہزاروں اور لاکھوں دوست ہو، لیکن جب کوئی دنیا سے چلا جائے تو قبر پر کھڑے ہو کر یہ اعلان وارث نہیں کرنا ہوتا ہے کہ اگر اس کا کوئی لینا دینا کسی کے ساتھ ہو تو میں ذمہ دار ہوں۔ بے شک۔ تو چیزیں جو آگے بڑھتی ہیں وہ چلتی ہیں نسل کے ذریعے سے، اور آپ کے ساتھ انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ دیکھیے جب انہوں نے یہ الزام لگایا اور یہ کہا کہ آپ کا پیغام آگے نہیں بڑھے گا، تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت دی کہ انا آتیناک الکوثر، جی، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ اور یہ وہ ترجمہ ہے کہ جو ہمارے برادران نے اپنی کتب میں کیا ہے، تفسیر میں اور تراجم میں، لیکن اس خیر کثیر کا مطلب خود جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے، اس لیے کہ اس کا یہاں پہ جو لفظ کوثر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات اقدس جو ہر طرح سے خیر ہے، یعنی ہر خیر کی انتہا، جو آپ کے سوال سے ابتدا ہوئی تھی پروگرام کی، ہم اسی تک واپس آ گئے کہ ہر کمال کی انتہا۔ تو جب قرآن یہ کہتا ہے کہ انا آتیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے، یہی وہ کوثر ہے کہ جو اس پیغام کو جاری رکھنے کا سبب اور علت اور محرک بنے گی۔ سبحان اللہ۔ جو محرک بنے گی وہ یہ ذات ہے۔ اب اس میں جناب فاطمہ کا لقب الفاطمۃ ام ابیہا، کہ فاطمہ اپنے بابا کی ماں ہے، جی، یہ ایک ایسا لقب ہے کہ اس عنوان پر ہمارے اکثر دوست اور بچے بھی اور کچھ سننے والے بھی پریشان ہوتے ہیں کہ جی یہ ام ابیہا کیوں کہا گیا ہے، اور کوئی بیٹی اپنے باپ کی ماں ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ اس عنوان پر انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ہم تفصیل سے کسی اور پروگرام میں بات کریں گے، لیکن آج کی گفتگو کو میں یہیں تک روک رہا ہوں تاکہ اگلے پروگرام کے لیے جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کی تشتگی باقی رہے۔ اس قول کی بھی وضاحت کریں گے اور سورہ کوثر پہ بھی تفصیل سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ علامہ عمران مہندی نقوی صاحب، آپ نے قیمتی وقت ہمیں دیا اور ہمارے ناظرین کے لیے بہت ہی اعلیٰ گفتگو آپ نے کی ہے۔ انشاءاللہ قائم چینل کو دیکھنے والے ہمارے ناظرین اور اس کو پسند کرنے والے ضرور آپ کی گفتگو سے فیضیاب ہوں گے، اور ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو اس کا نیکسٹ ایپیسوڈ آئے گا اس میں ہم دوسرے عنوان کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ اپنے ہوسٹ، اپنے میزبان سید اقتدار علی کو اجازت دیں۔ دوسرے پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے عنقریب ملاقات ہوگی اسی چینل پہ، قائم چینل پہ۔ سید پسر سید شریک زندگی سید، تو یوں کہیے کہ ہر رخ سے سیادت فاطمہ کی ہے، زمانہ خاک سمجھے گا جو رفعت فاطمہ کی ہے۔